جوانوں کو خصوصیت کے ساتھ بچوں کو عموماً عقائد کہتے کس کو ہے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ عقائد پر چند سوالات ہوں گے، اس کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے عقائد کہتے کس کو ہے؟ عقائد جمع ہے عقیدے کی، عقیدہ سنگولر ہے، پلورل عقائد ہے۔ عقد کہتے ہیں ناٹ، گٹھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں عقد کہا جاتا ہے، ایک ناٹ جو آپ گٹھی ڈال لیتے ہیں نا، گٹھی ڈالتے ہیں کسی بھی ڈوری کو آپ گٹھی ڈال لیں، اس کو عقد کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ یعنی ایک آدمی مسلمان چند شرائط کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایسا مضبوطی سے، جیسے کہ گٹھی ٹائٹ مارتے آپ، ویسا اللہ عز و جل کے ساتھ عقیدے کے معاملے میں بندھ جاتا ہے۔ جیسے ایک دو ڈوریوں کو ملا کر آپ ٹائٹ گٹھی مارتے تو دونوں مل گئے، تو بندے کا تعلق اللہ سے چند احکام اور چند معاملات پر مضبوط و محکم ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع عقائد، عقائد یعنی بلیفز، فیتھ، آپ کیا یقین رکھتے ہیں، اس کو عقائد یا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو عقیدہ اس لیے ضروری ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال سے زیادہ اہم عقیدہ ہے۔ آپ عمل کر رہے ہیں، رات بھر عبادت کر رہے ہیں، اگر آپ کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو عمل بیکار ہے، عمل کام کا نہیں ہے۔ تو عمل سے پہلے عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ ہے تو عمل کا اعتبار ہوگا، عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی اللہ عز و جل کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، ملائکہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، کتابوں کے بارے میں، رسول، اور رکھنا کیسا، خالی بول لیتے ہم نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ ورسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث، یاد ہے بچوں کو پورا، مگر حقیقت نہیں معلوم ہے اس کی۔ تو اسی ضمن میں چونکہ یہ اتنی ضروری اور اہم چیز ہے جو ہم لوگ اکثر و بیشتر اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ دوسری بڑی بڑی چیزیں سیکھ لیتے ہیں، حالانکہ دکھنے میں چھوٹی چیز نظر آتی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ایک چیز پر آمنت باللہ پہ کم سے کم 1 سے 2 لیکچرز ہو سکتے ہیں، 2 گھنٹوں کے، کم سے کم بول رہا ہوں میں، پھر بھی ختم نہیں ہوتا، مگر بتا رہا ہوں میں آپ کو سمجھنے کے لیے۔ اور ملائکتہ پر کم سے کم 1 سیشن ہونا پڑے گا، ورسلہ وکتبہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہر ایک پر میں سمجھتا ہوں کہ گھنٹوں ہو بھی جائے نا، تب جا کر کے وہ کانسیپٹ کلیئر ہو سکتا ہے۔ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، اللہ پر ایمان لائے، ملائکہ پر، ملائکہ کیا ہے نہیں معلوم، فرشتے ہیں اتنا معلوم، خالی ان کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اکثر بچوں کو نہیں معلوم، اکثر بچوں کو اس بارے میں نہیں معلوم۔ تو اسی وجہ سے ہمارے حافظ صاحب جو ہے، کل ہم واپس ہو رہے تھے، ترکی کا جو کنسائنمنٹ تھا وہ دے کر واپس ہو رہے، تو راستے میں کہا کہ بھئی سوال و جواب کے ساتھ ساتھ ایک عقیدے کے عنوان پر اگر ہم سوال و جواب رکھتے ہیں تو بچوں کی کئی حضرات کا فائدہ ہوگا، اسی لیے یہ ایک سیشن رکھا گیا ہے۔ تو کیا ہے، آپ کا سوالات ہیں ریڈی، اگر جو سوالات کر رہے ہیں حضرات، آپ سوالات پوچھتے جائیں انشاءاللہ اور اس کے جوابات دی جائیں۔ سوال یہ آیا ہے کہ عقیدے میں اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ عقیدے میں اور ایمان میں، ایمان عقیدے کی بنیاد ہے، یعنی اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ ایمان لائیں گے۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ عقیدہ یہ درست ہے، پتہ چلا تو آپ اس کے مطابق ایمان لائیں گے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے عقیدہ کیا ہے، میں ایمان لا لیا اللہ پر، ٹھیک ہے، اللہ کون ہے، کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہے، کرتا کیا ہے، کیا یقین رکھنا، عقیدہ کیا رکھنا اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں آپ کو عقیدہ کیا رکھنا، آپ یہ نہیں پتہ ہے تو ایمان کیا فائدے کا ہے۔ ملائکہ ہے، ملائکہ کے بارے میں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، رسولوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا حقیقت، ایمان لایا میں وہ تو کیا ایمان، کس پر ایمان لایا۔ تو عقیدہ ان چیزوں کو سمجھنا جو بنیاد بنتی ہے آپ کو ایمان کی طرف لے جانے کی، ایمان لانے کی بنیاد بنا کرتی ہے۔ پہلے عقیدہ ہوتا ہے، وہ درست ہوگا تو ایمان درست ہے، ایمان درست ہوگا تو پھر اعمال درست ہوا کریں گے۔ اگر آپ حضرات کے بھی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی سر۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک مسلمان کے لیے کیسا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ عز و جل کے بارے میں ایک آدمی کا، اللہ کا اسم ذات یعنی اس کا اوریجنل نیم ہے، آپ اللہ نام کسی کو نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کچھ اللہ کے نام جو ہے صفاتی ہیں اور کچھ نام ذاتی ہیں،
ذاتی نام، اللہ اس کا ذاتی نام ہے. عبداللہ رکھ سکتے آپ، اللہ نہیں رکھ سکتے کوئی نام. عبداللہ رکھ سکتے آپ، اللہ نام نہیں رکھ سکتے. رحیم نام رکھ سکتے آپ بغیر عبدن کے، رحیم نام رکھ سکتے مگر اللہ نام نہیں رکھ سکتے آپ. رؤوف ہے، کریم ہے، کچھ نام ایسے ہیں، علی ہے، حضرت علی کا اللہ کا نام علی بھی ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا نام بھی علی ہے. تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے کا اصلی نام اللہ، وہ بنا ہے الہن سے. اور آپ جان کر حیرت ہوگی، ہر نام کا میسکولائن ہوتا، فیمینائن مذکر مؤنث ہوتا، ہر نام کا ہوتا. ولدن لڑکا، بنتن لڑکی، اخن بھائی، اختن بہن، زوجن زوج تو ٹھیک ہے دونوں ایک ہی میں آتا ہے، رجلن امراتن، ہر ایک کا اپوزٹس ہوتا جینڈر وائز، یعنی مرد کے لیے ایک نام ہوتا، عورتوں کے لیے نام ہوتا. مگر اللہ ایک ایسا تنہا نام ہے، اس کا کوئی فیمینائن نہیں ہے، اس کا فیمینائن نہیں ہے. دوسرے رحیمن ہے، رحمتن، رحیمہ آ سکتا ہے صفاتی ناموں میں، مگر اللہ کا جو اوریجنل نیم ہے اس کا کوئی فیمیل نام نہیں ہے، مؤنث نہیں ہے. یعنی اللہ کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ رہنا، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہر چیز سے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے نیاز مند ہے، ضرورت مند ہے، وہ ہر ضرورت سے بے عیب اور بے پاک ہے، پاک ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے. لم یلد ولم یولد کیوں کہا؟ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ پیدا کیا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. کیوں؟ آدمی جو ہے بچپنے میں ہم اور آپ کس کے محتاج رہتے ہیں؟ ماں باپ کے. تو مطلب وہ محتاجی اللہ کو نہیں ہے، بلا تشبیہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ محتاجی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. کیا کہ وہ ماں باپ کی ضرورت ہے، ماں باپ کے ذریعے سے انسان پیدا ہوتا ہے. یہ فرق ہے انسان میں اور خدا میں. بڑا ہو جائے انسان، بوڑھا ہو جاتا ہے، ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب ضعیف ہو جائے تو وہ مجبور ہو کر وہ کیا ہوتا؟ اپنی اولاد پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا. مجبور ہو گیا آدمی، چل نہیں سک رہا، پھر نہیں سک رہا، تو آدمی کیا کرتا؟ اب اس وقت آدمی جو ہے مجبور ہو کر اولاد کے سہارے پر آ جاتا، کما نہیں سکتا، اٹھ نہیں سک رہا، مجبور. تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے تم مجبور ہو، وہ مجبور نہیں ہے، تمہاری مجبوریوں کی کمیوں کو، خامیوں کو پورا کرنے والی ذات ہے، وہ بے نیاز ہے، ابتدا سے ہے انتہا تک. هو الاول والآخر، جیسا کہ کہا گیا وہ ہمیشہ سے ہے، اول بھی وہی ہے، پہلے بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ہمیشہ سے وہی ہے. اور ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، آپ ابتدا میں بھی چلے گئے، ابتدا ہماری ابتدا ہے، انتہا ہے، مگر نہ اللہ کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. ایک چیز. دوسری چیز اس میں یہ یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ جو ہے تنہا ہر چیز کو مینیج اور کنٹرول کر رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں توحید. کیا توحید کہتے ہیں؟ یونٹی کہتے ہیں توحید کو. وحدانیت. وحدانیت کیا؟ اللہ کو ایک ماننا، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. صفات کہتے ہیں ایٹریبیوٹس کو. ایٹریبیوٹس، کوالٹیز. اے پرسن از نون بائی ہز اون کوالٹیز اینڈ ایٹریبیوٹس. ایک آدمی جو ہے اس کے کوالٹیز کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا. تو توحید کی پھر جو ہے 3 قسمیں بنے گی، تین اس کی کیٹیگریز بنتی ہے. کیا ہے اس کی 3 کیٹیگریز؟ توحید الربوبیہ، یعنی اللہ کی ربوبیت میں، یعنی رب ہونے میں وہ تنہا ہے، تنہا اکیلے ساری چیزیں مینیج کر رہا ہے، کسی کے کنٹرول کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ کرسچنس کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اکیلے اور تنہا مینیج نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے اس نے اپنی ساری کنگڈم کو، اپنی ربوبیت کو 3 حصوں میں بانٹ دیا. گاڈ از فادر، گاڈ از سن، گاڈ از ہولی اسپرٹ، اکارڈنگ ٹو بائبل. نیو ٹیسٹیمنٹ بتا رہا ہوں آپ کو. کیا کہ بھئی اللہ جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اپنی ربوبیت کو، اپنی کنگڈم کو. ایک حصہ اس نے اپنے لیے رکھ لیا، ایک حضرت عیسیٰ کے لیے چھوڑ دیا، بیٹے کے، نعوذ باللہ بیٹے کے طور پر. ایک ہولی اسپرٹ یعنی اس کی جو مرضی ہے وہ، یا پھر حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام. تو ہم بولتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس غلط ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تنہا
تن تنہا وہ اکیلا ہے، ہر چیز کو مینیج کر رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے، ہر چیز اس کے قبضۂ قدرت میں. توحید ربوبیہ کہتے ہیں، یعنی یونٹی ان لارڈشپ پہلا ہوگا. دوسرا ہوگا توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، تنہا ہے. یونٹی ان ہز نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، یعنی نہ اس کے ناموں کی طرح کسی کے نام ہیں، نہ اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات. اس کی صفات انسان کو نہیں دے سکتے، نہ انسانوں کی صفات اللہ کو دے سکتے. یہ توحید ہو رہا ہے. اللہ کو ایک ماننا ہے آپ کو، آمنت باللہ کے ضمن میں بات ہو رہی ہے آپ کی. دوسرا درجہ ہو گیا توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ کے خوبصورت ترین نام ہیں اس کو، اور صفات ہے اس کو اس کے ناموں سے پکارا جائے. اللہ کی صفات اور نام بندے کو نہیں دیے جا سکتے. جیسے کہ آپ دیکھتے سورہ والنجم میں پڑھتے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، لات، منات، عزیٰ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ناموں کو توڑ مروڑ کر کے بتوں کو دیے گئے نام ہیں. لات الہ سے نکالا گیا، لات منات منان سے بنایا گیا، عزیٰ عزیز سے لیا گیا، نام تھوڑا بدل دیے، بتوں کو دے دیے. تو معزز سامعین کرام، اللہ کے نام بھی کسی کو نہیں دے سکتے، اللہ کی صفات بھی کسی کو نہیں دے سکتے. جیسے کہ کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیتے نہیں. اللہ تعالیٰ تنہا ہر چیز پر کنٹرول کرنے والا ہے. اور بندوں کے صفات بھی کمزوریاں، بندوں کے ایٹریبیوٹس کیا ہوتے صاحب؟ صفات کیا ہے؟ کمزوریاں ہیں بندے کے. بندے کا کمزوریاں ہی چھے، کیا طاقت ہے اس کے پاس؟ جیسے ایک مثال، بچے ہیں کالجز کے، اسکولز کے ہیں، تو اس وجہ سے دے رہا ہوں میں. اس کو آپ جوڑیے مت. سائنس کے اعتبار سے کیا ہے، کس کی ہے وہ تھیوری؟ نہیں نیوٹن کی نہیں، دوسری، وہ بدل گیا دوسرا. نہیں کس کی ہے؟ E=mc². آئنسٹائن کی ہے. آئنسٹائن کی تھیوری ہے کیا؟ انرجی نائدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، اٹ کین ٹرانسفر فرام ون فارم ٹو اندر فارم. یہی ہے نا؟ صحیح بول رہا ہوں میں؟ اگر غلط نہیں ہو تو بول سکتے آپ. میرے کو، میری فیلڈ نہیں ہے وہ، آپ لوگوں کی فیلڈ ہے، میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. تو کیا ہے انرجی؟ یعنی طاقت، نائدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، نہ پیدا کی جا سکتی ہے نہ ختم کی جا سکتی ہے. اٹ کین ٹرانسفر فرام ون فارم ٹو اندر فارم، ایک فارم سے دوسرے فارم میں تبدیل ہوتی ہے، مگر اس کی حقیقت ختم نہیں ہوتی. یہ سائنس کی تھیوری ہے. ٹھیک ہے سائنس ہے، اب بولیں گے کل سے جا کے کیمسٹری نہیں پڑھتا ہوں میں، بند کر دیتا ہوں، کتابیں پھاڑ کے پھینک دیتا ہوں، بولیں گے ٹھیک ہے علم کے طور پر پڑھنا ہے، اس سے آپ اسلام کو ٹکراؤ نہیں. مگر یہ تھیوری عقیدہ توحید سے ٹکراتی ہے. کیسے؟ ہر چیز کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز پیدا کی گئی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے اللہ کی ذات کے سب ختم ہونے والا ہے. چاہے وہ انرجی ہو، چاہے ماس ہو، چاہے کچھ بھی ہو، سب ختم ہونے والا ہے. پیدا کی گئی ہے. اچھا، اس دنیا کی حد تک اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹرانسفر. وہ لوگ مثال کیا دیتے ہیں، اب بھائی دیکھو ایک پانی گلاس کا لیا میں، لے کے فریج میں رکھا. تھوڑی طویل ہو رہی گفتگو، مگر کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں. پانی لیے، لے کے آپ ریفریجریٹر میں رکھ دیے، اوپر کے نکالے تو برف بن گیا. پانی ختم ہو گیا، برف بن گیا، مگر اس کے اندر کی جو انرجی، جو طاقت ہے وہ تو ہے ہی نا، ٹرانسفر ہو گیا. خالی برف، پانی سے برف بنا. پھر اسی برف کی گلاس کو میں باہر رکھا، پھر پانی بن گیا، پھر ٹرانسفر ہو گیا انہیں. خالی یہ ٹرانسفر ہی ہوتا. ہم بولتے عقل کے اندھو، پہلے جو پانی پیدا ہوا وہ کہاں سے لائے تم؟ پہلا جو پانی آیا نا، جو برف بنا ہے، وہ کہاں سے آیا؟ یہ بولو پہلے، وہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آسمان سے پانی کو نازل کرتے، آپ نازل کرتے نہیں کرتے، وہ نیچے سے پانی کے بخارات اوپر جاتے، جا کے پھر پلٹ کے آتے. ٹھیک ہے بھائی، سائنس اپنی جگہ ہوگی، مگر یہ بھی تھیوری اسلام سے ٹکراتی. اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما، الذی جعل من السماء ماء، اللہ وہ ہے جو انزل من السماء ماء، اللہ آسمان سے اتارتا برا، زمین کے لے کے نہیں ڈالتا برا. اچھا، زمین کا بھی ہے تو سمندر میں پانی کہاں سے تم لا کے ٹینکروں سے بھرے؟ نہیں، گھر میں پیدا کرے. پروڈکشن ہاؤس ہے کوئی پانی بنانے کا، کوئی بنایا تو بتاؤ آپ. پانی کوئی بنا سکتا تو بنا کر بتائے. نہیں صاحب، وہ آج کل وہ کر رہے ہیں نا فلٹرز میں کر رہے ہیں، تو پانی ہے تو اس کو فلٹر کر رہے ہیں. پانی آ رہا کہاں سے، وہ سوال پہلے پیدا ہوتا. تو بہرحال یہ تھیوری، یہ نائدر بھی کریٹڈ نار بھی ڈسٹرائڈ، یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کی سوا. ہم تو انبیاء کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے، وہ بھی پیدا کیے گئے ہیں، اور عقیدہ موت
وفات کے تحت وہ بھی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. یہ اور بات ہے ان کی وفات میں ہماری وفات میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ادھر وفات ہوتی ہے, دوسرے لمحے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پھر سے ان کو جاویدہ زندگی عطا فرما دیتا ہے. مگر سوائے اللہ کے ہر ایک کو دنیا سے گزرنا ہے. جو پیدا ہوا ہے, چاہے انسان ہو, چرند ہو, پرند ہو, پانی ہو, ہر چیز آج جو پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہونا ہے. ہو گیا. تو وہ جو عقیدہ ہے وہ العقیدہ توحید اس اسماء و صفات سے ٹکراتا ہے. اللہ کی صفت ہے ہمیشہ سے رہنا اور ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنا. هو الاول والآخر, یہ اللہ ہی کی صفات ہے. تو یہ صفات بھی بندے کی جو کمزوری. اچھا ایک اور کمزوری بائبل کے مطابق دیتے ہیں, وہ کیا ہے کہ بائبل میں ہے اللہ has created the entire universe in 6 days. On 7th day he was tired and slept on Sunday. That was Sunday. یہ ان کا عقیدہ ہے. میں آپ کو انہی کے کوٹنگ کر رہا ہوں. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو 6 دن میں پیدا کیا. قرآن میں ہمارے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے. خلق السماوات والارض فی 6 ایام, ہمارے پاس بھی ہے قرآن میں. 6 دن میں پیدا کیا, ان کا بھی ہے ہمارے پاس. اب کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ 7ویں دن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تھک جانے کی وجہ سے 7ویں دن اللہ نے آرام کیا اور سو گیا. اس لیے رجسٹر کلوز ہوتا. اس لیے سنڈے جو کرتے کرو ان کے پاس, گاؤ کھاؤ پیو ناچو شراب وراب سب چلتا, شباب کباب سب. پھر منڈے کے دن جا کے صبح میں بیٹھ جاتے چرچ میں پادری کے سامنے, کنفیشن باکس کے سامنے بیٹھ جاتے. ہاں آئی ڈیڈ دیس دیٹ دیٹ دیٹ. اندر والا کتنا پی کے آئے گی اس کو نہیں معلوم. اندر جو بیٹھا ہوا رہتا, جو کنفیشن قبول کرتا نا, اوکے انہیں بولتا ہوں میں کئی کو بولوں ریپیٹ, انہیں بولتا جاؤ معاف کر دیے جیزس معاف کر دیے, انہوں اپنے گناہ سر پہ لے لیے. اب انہیں کتنے کر کے آئے کہ انہیں کس سے جا کے معافی چاہنا. انہیں جو کل کرا تھا وہ کیا آج انہیں دوسروں کے بارے میں معاف کرے. اب اس کا کیا جو انہیں کر کے بیٹھا ہوا ہے پہلے. تو بہرحال ان کا عقیدہ یہ ہے. وہ سنڈے کا دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ کتاب بند کر کے سو گیا, آرام کر لیا. یہ بندے کی کمزوری ہے. کیا کام کرنے پر تھک جاتا ہے. اللہ کی ذات کام پر وہ تھکا نہیں کرتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یؤودہ حفظہما. اس کا اٹھانا, اس کی حفاظت یعنی زمین و آسمان کو اٹھائے رکھنا, اس کو پیدا کرنا, اس کو پھیلانا, اس کو کنٹرول کرنا, اس کو تھکاتی نہیں ہے. تو تھکنا انسان کی کمزوری ہے. کمزوری اللہ کو نہیں دی جا سکتی. انسان کی کمزوری یعنی اللہ کی اسماء و صفات بندے کو نہیں دینا, بندے کی کمزوریاں اور نام اللہ کو نہیں دینا. اس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات. توحید کیا کیا پڑھے پہلے کیا سنے؟ توحید ربوبیہ. رب بولتے نا, رب سے ربوبیہ. توحید اسماء و صفات. توحید اگر یاد مشکل ہو رہی, یونٹی ان لارڈشپ بول سکتے. توحید لارڈشپ. اب وہ آدھا انگلش آدھا اردو میں چلیں گے تو نہ انگلش میڈیم کے پورے رہیں گے نہ اردو میڈیم کے, تو لہذا جو آ رہا ایک پکڑ لیے. دوسرا ہے توحید اسماء و صفات یعنی اللہ کے نام اور صفات پر ایک ماننا. تیسری چیز ہے توحید الالوہیہ یا توحید العبادہ. دونوں بھی کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کو اپنی ساری عبادات, جسمانی, بدنی, دل کی, ہر کوئی عبادت, جتنے ٹائپس کی عبادت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف منسوب کرنا. اس کو کہتے ہیں توحید العبودیہ. عبودیہ بولیے یا الوہیہ, دونوں بھی ایک ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت میں تنہا ماننا. عبادت صرف اللہ کے لیے ہو. کوئی نبی کے لیے کوئی عبادت نہیں ہو سکتی, کوئی ولی کے لیے کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہو, اس کو راضی کرنے کے لیے ہو. اگر بندہ اپنی کوئی, جیسے ہم اکثر لوگ اس پہ سوال کرتے کیا ارے بھائی کیا ہے آپ جا کے جو ہے درگاہ پہ یا غوث پاک کی نیاز کر رہے ہیں, جہانگیر پیراگنج جا کے بکرا کاٹ رہے ہیں, شرک ہے. بھائی اگر کوئی بندہ, فتویٰ دے رہا ہوں میں اور بباں کے دوہل لائیو بھی چل رہا ہے, آن ریکارڈ ہے, اگر کوئی بندہ حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں جا کے یا جہانگیر پیرا بول کے کاٹا تو اس کا کھانا حرام ہے, وہ ایسا کاٹنے والا کافر اور مشرک ہے, شرک ہے. اگر کوئی بولا تو بول رہا ہوں میں, اگر اللہ اکبر بول رہا تو کہیں بھی کاٹے. اگر اللہ اکبر کہہ کر کاٹ رہا بسم اللہ اللہ اکبر تو کہیں بھی کاٹے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں, درگاہ کو جا کے حضرت کا دعا کرے تو سمجھ جاتا ہے ارے مانگ رہے دیکھو بولتے. بیوقوفوں کو معلوم نہیں نا, ان کی توحید اتنی کمزور ہے, تاکہ اتنے ہلے ہوئے ہیں, تھوڑا درگاہ کو جاتے ہیں ان کی توحید ٹوٹ جاتی ہے. الحمدللہ بزرگوں کے صدقے میں ہماری توحید بڑی مضبوط ہے, اسٹرانگ ہے, چھوٹے چھوٹے چیزوں سے نہیں ٹوٹ جاتی, نہیں ویک ہوتی, مضبوط. اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مضبوط عقیدہ. تو بہرحال
یہ اگر ان چیزوں میں کسی کو شریک کر دے تو وہ شرک ہو جائے گا. شرک ہے کیا؟ آپ کا سوال میں آیا کیا شرک آگے ہے؟ چلو پھر شرک میں نے ہاتھ ٹچ نہیں کرتا. جی نیکسٹ بولیے، بہت لمبا ہو. ایک کوشچن ہے. Can you explain عقیدہ versus بعد عقائد؟ عقیدہ کس کو بولتے ہیں اور بعد عقائد کس کو بولتے ہیں؟ بد عقیدہ. بد عقیدہ. اچھا، عقیدہ تو ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں. عقیدہ وہ ہوتا ہے جو فنڈامنٹلس آف اسلام جو ہیں، اسلام کی جو آرٹیکلس ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ آدمی کا دل کے ساتھ یقین کرتے ہوئے جم جانے کا نام عقیدہ ہے. اب اس سے الٹ کر لے تو بدعقیدگی ہے. اس سے ہٹ جائے، جو فنڈامنٹل جو اسلام کے جو بنے ہوئے فنڈامنٹلس ہے اس سے ہٹ جائیں، عقیدہ ورسز بدعقیدہ. ہاؤ ول دس امپیکٹ آور لائف؟ بھائی لائف پہ امپیکٹ نہیں ہوتا بلکہ پورے کے پورے ایمان پہ امپیکٹ ہوتا. اب یہ ہے کہ عقیدہ کس اعتبار سے بدلا ہے. ٹھیک ہے، جو فرائض اور واجبات جو فنڈامنٹلس ہے اس سے اگر ہٹ گیا ہے آدمی تو مکمل کافر ہی ہو جائے گا. اگر کوئی مثال کے طور پر توحید پر متزلزل ہو گیا، ملائکہ کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ جو اسلام سے، جیسے مثال کے طور پر ملائکہ ہے، ملائکہ کو جو ہے کفار جو ہے بیٹیاں بولتے تھے اللہ کے، اگر کوئی آج کا مسلمان یہ عقیدہ رکھ لے کافر ہو جاتا، انہیں نکل جاتا. ہاں اگر کوئی چھوٹی چیزوں میں ایسی چیز جس کا حد کفر تک نہ پہنچے، یعنی کفر کے لیول تک نہیں پہنچے، تو وہ عقیدہ آدمی کو فاسق اور فاجر بنا سکتا ہے. لائف پر نہیں بلکہ آخرت کی زندگی پر اس کا اصل اثر ہونے والا ہے. جی سر. ایک سوال ہے آج کی معراج کی رات سے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جگہ موجود ہے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کے اوپر کیوں ملے تھے؟ اچھا، شاید آج تقریر میں تھے آپ؟ نہیں تھے شاید، اس لیے مس ہوا ہے پوائنٹ آپ کا. شاید یہاں وہاں بولا میں یا یہاں بولا، یہاں بھی بولا شاید نہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ موجود ہے. جو اہل حدیث حضرات جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. کیوں؟ آپ اہل حدیث حضرات سے خالی فاتحہ درود کے مسائل سمجھ رہے ہیں. ہمارا اختلاف صرف اس حد تک نہیں ہے. کوئی اگر فاتحہ نہیں دلایا، زندگی بھر 11ویں نہیں کرتا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. زندگی بھر صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا ٹھہر کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میلاد نہیں مناتا، مت منائے. درگاہ پر نہیں آتا، زندگی بھر نہ آئے. مگر ہمارے جو اختلاف ہے فنڈامنٹلس آف اسلام میں ایمان کی بنیادوں پر حملے ہے، اس وجہ سے ہمارا ان کا اختلاف ہے. کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. بھئی پھر اللہ تعالیٰ اگر عرش پر ہے تو اللہ کو قید کر دیا، محدود کر دیا نا. عرش تک ہی محدود ہے پھر اللہ. تو اب جب عرش پہ ہے تو اللہ تعالیٰ پھر محدود ہو گیا. یہ محدود ہونا بندے کی صفت ہے. آپ محدود ہونا یہ بندے کی صفت ہے. محدود ہونا یہ بندے کی صفت ہے. محدود جب آپ اللہ کو جو لامحدود ہے جب آپ اس کو محدود کر دیے تو پھر آپ عقیدہ سے تم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ قرآن میں ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، قرآن کہہ رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے ایسا کوئی عقیدہ، آپ پورے صوفیاء کرام کا، سارے متکلمین کا، سارے محدثین کا یہی عقیدہ ہے. کیا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو لہٰذا اب جیسے مثال کے طور پر، اچھا اس پر اعتراض ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں؟ اب بھائی آپ واش روم بھی جاتے نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی نعوذ باللہ ساتھ. بھائی تشبیہ دے رہے ہیں تو اچھی چیز کی دو، آپ اچھی چیز کی دو. اچھا اگر مثال کے طور پر اگر صرف اللہ کے آپ وہاں تک ہی محدود رکھ رہے ہیں تو قرآن کی کئی آیات ہوں گی جو اس کے خلاف جائیں گی. اچھا پھر کیا اگر مثال کے طور پر اس کا علم قدرت پھیلا ہوا نہیں ہے تو کیا پھر آپ وہاں پر جو چاہے کر لے سکتے؟ آپ اس کی گرفت نہیں ہوگی کیا؟ مثال کے طور پر کوئی واش روم میں ہے، جو چاہے کر لے سکتا انہیں، کیونکہ بھائی کون دیکھنے والا ہے؟ میرے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کسی کو بھی جو چاہے کر لو. نہیں. ان تک یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے، حضرت لقمان بیٹے کو کہہ رہے ہیں، میرے بیٹے اگر تو کوئی نیک کام کرے، مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر، او تکن فی صخرۃ او فی الارض، اگر تو پہاڑ کے اندر بھی ہے یا زمین میں کہیں پر بھی ہے، یأتی بها اللہ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تیرے سامنے لائے گا. تو یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ محدود ہے، یہ پہلا کانسیپٹ غلط ہے. پہلی چیز.
اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے مگر اپنی شان قدرت کے ساتھ ہے، شان قدرت کے ساتھ ہے۔ عقیدہ ایک یاد رکھ لیں، اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی بات ہے، عروج ہے، اذا العبد ترقى عبد واذا الرب تنزل رب، بندہ کتنا بھی اوپر چلے جائے بندہ ہی ہوتا ہے، عبد کتنا بھی نزول نیچے آئے نزول فرمائے تب بھی وہ رب ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آسمانوں میں کیوں بلایا؟ معراج کے لیے، تو تنہائی میں ملاقات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کو تنہائی میں اکیلے میں بلایا، یعنی وہاں بلایا جہاں جہاں نہ ہو، وہاں بلایا جہاں نہ جہاں ہو نہ وہاں ہو نہ کہاں ہو، وہ مقام پر بلایا حبیب کو، نہ جہاں دیکھے نہ وہاں دیکھے نہ کہاں دیکھے نہ کدھر دیکھے نہ کب دیکھے، کوئی سمت نہ رہے کوئی کچھ نہ رہے، وہاں پر اللہ نے دیدار کروایا حبیب پاک۔ مکے میں کرواتا تو کفار بھی ہے، مسلم اپنے بھی ہے، پرائے بھی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سب ہے، وہاں پر بلایا جہاں کوئی نہ ہو۔ اور سارے سفر کروانے کا مقصد بھی یہی تھا، مکے پر بھی حبیب پاک کی حکمرانی ثابت ہو، مقصا پر بھی ہو، آسمانوں پر بھی ہو، سدرا پر بھی ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے اوپر کی طرف بلایا۔ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ وہ لوگ بولتے جب یہ ید اللہ اللہ کا ہاتھ ہے وغیرہ ہے، اس باتوں کے اوپر وہ لوگ بولتے اللہ کو ہاتھ ہے، ان کے بولتے ہیں اللہ عز و جل کو ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، اعضاء، پارٹس آف باڈی تصور کرنا یہ